وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا بے حد و حساب اور پیغمبر آخر الزمان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بے شمار لا تعداد۔ صاحبوں ساتھیوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیات مبارکہ نمبر 60 تا 65 ان کی روشنی میں چند معروضات آپ کے پیش خدمت کی جائیں گی۔ پہلی آیت کریمہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 60، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر اور اس پر جو پہلے نازل کیا گیا، لیکن حال یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس کا انکار کریں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کر کے دور دراز کہیں لے جائے، دور کی گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوگا، کیا طاغوت کو حاکم ماننے والا، بڑا ماننے والا، جج ماننے والا، فیصل ماننے والا وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا۔ پچھلی آیات میں یہ بیان ہوا کہ امانت دار امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا چاہیے، وہ امانت کسی قسم کی بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اولی الامر وہ کون ہوتا ہے اور کہاں تک اولی الامر کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور پھر اگر اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان کا حل کہاں سے؟ یقینی بات ہے کہ ان کا حل قرآن و حدیث سے ہی ڈھونڈنا چاہیے۔ اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد اب طاغوت کی باری آئی کہ طاغوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ نبی کو وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اللہ بتلاتا ہے، لیکن انداز اتنا پیارا ہے، اللہ کہتے ہیں الم ترى، کبھی یہ پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ کبھی اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ ان فلاں قوم نے کیا سوالات کیے تھے، وہ فلاں قوم اس کا کیا حال تھا؟ یہ اللہ کا بڑا ایک خوبصورت انداز اپنے پیغمبر کو مخاطب کرنے کے لیے۔
اور جو پیغمبر کو مخاطب کیا ہے تو گویا کہ پیغمبر کی ساری امت کو ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہاں بات ہوئی کہ ان کا دعویٰ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی ساری کتابوں پر، اور عمل یہ ہے کہ نہ ان کا قرآن پر ایمان ہے، نہ پچھلے نبیوں کو مانتے ہیں، نہ پچھلی نبوتوں کو، نہ شریعتوں کو، کسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کس طرح؟ جب وہ اپنے فیصلے قرآن کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت اور آپ کے فرمان کی بجائے کسی سے اور سے کرواتے ہیں، تو پھر تو دعویٰ ان کا غلط ہو گیا نا۔ تو یہ بات صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی اگر مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرا ہر عمل، میری ہر خوشی، ہر غمی، ہر رسم، ہر فعل میرا قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، تو کس طرح یہ دعویٰ سچا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے عمل کے ذریعے اور جو واقعہ پیش آیا اس پس منظر میں، اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ فرما دیتے ہیں، بلکہ ایک انصاری اور ایک مسلمان کا تنازع ہوتا ہے، ایک انصاری اور ایک یہودی کا تنازع ہوتا ہے۔ اب یہودی کھلم کھلا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اب انصاری ہے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب ان کا تنازع ہوا تو لا محالہ اگر ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو تیسرے کسی منصف فیصل اور جج کے پاس، ثالث کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب انصاری کہتا ہے ہم اپنا فیصلہ کروائیں گے کعب بن اشرف سے۔ کعب بن اشرف یہودی سردار ہے۔ اب ذرا سوچ دیکھیں، انصاری کی سوچ ہے کہ اگر میں یہ فیصلہ نبی کے پاس لے گیا تو نبی نے تو میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے، تو کعب بن اشرف میں اس کو اپنا کوئی پرانا حوالہ دے کر یا کوئی تعلق داری دکھا کر میں اس سے فیصلہ کروا لوں گا۔ ایک طرف وہ نام نہاد مسلمان وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فیصلہ اس یہودی سردار کعب بن اشرف سے کرواؤں گا، دوسری طرف یہودی کہتا ہے کہ نہیں، میں فیصلہ کرواؤں گا تو نبی سے۔ یہودی کافر ہونے کے باوجود اس کو یقین ہے کہ نبی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ اللہ۔ جب ان کی یہ خواہش ہوئی اور پھر انہوں نے کیا بھی ایسا کہ وہ اپنا فیصلہ حضور کے پاس لے کے جاتے ہیں، مقدمہ پیش کیا۔ امام راضی اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب وہ اپنا فیصلہ حضور سے کرواتے ہیں، حضور نے میرٹ پہ فیصلہ کر دیا۔ اب اس کی تسلی نہیں ہوئی، وہ نبی کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ چلو حضرت ابو بکر سے کرواتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی ایسے ابو بکر نہیں بن گئے، اتنا درجہ کہ نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، خاتم النبیین کی رفاقت اعلیٰ جس کو نصیب ہوئی، جو غار کا، سفر کا، حضر کا ساتھی ہے، وہ مقام ایسے تو نہیں مل گیا۔ وہ مزاج رسول کو سمجھتے ہیں، وہ صداقت رسول کو سمجھتے ہیں، وہ دیانت و امانت رسول کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ میں نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو زبان کا صرف دعوے کا مسلمان ہے، بڑا خوبصورت، قرآن نے ہر چیز واضح کر دی ہے،
کہ صرف دعوے کے مسلمان نہ بنو، حقیقت کے اندر کے مسلمان بنو. تمہارا اندر مسلمان ہونا چاہیے. اندر سے کہو کہ اسلم تو اللہ، میں نے سرنڈر کر دیا. اللہ میں نے اپنا من، تن، عقل، فکر، دل، زبان، ہر چیز میں نے جھکا دی ہے. عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر کہتے ہیں کیا بات ہے. وہ انصاری کہنے دیکھو جی میں آپ کا ساتھی، آپ کی پارٹی کا، آپ کا، میں بھی مسلمان، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں. وہ یہ تعارف کرواتا ہے، مقدمے کی بات نہیں کر رہا، تعلقات. دوسرا کہتا ہے بات سنیں، آپ کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور، آپ کی پارٹی اور میری پارٹی اور، آپ کا رسول اور میرا اور ہے، لیکن اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے. اتنی سی بات ہے. اچھا ٹھہرو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. اور پھر چشم فلک نے دیکھا، تاریخ نے اپنے دامن میں اس بات کو محفوظ کر لیا، کتابوں نے، تفسیروں نے، سیرتوں نے، تاریخ نے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر گئے اور بے نیام تلوار لے کے باہر آئے اور آتے اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا ھذا قضائی لمن لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول کریم کے فیصلے کو نہ مانے، میرا عمر کا فیصلہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، مار دو اس کو. کیسا مسلمان ہے، مرضی اپنی کرے اور کلمہ نبی کا پڑھے. یہ باتیں ہم کہاں گئی، یہ باتیں کہاں گئی، یہ رویے کہاں گئی، یہ فداکاری. اللہ اللہ. تو قرآن نے کہا، اس منظر کو بیان کر دیا. یہ پھر طویل بات ہے کہ اب لوگ اس کا قتل کا، عمر نے قتل کر دیا، وہ اس کا قصاص لینا چاہتے ہیں. پھر قرآن گواہی دیتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے ہی عمر نے فیصلہ نہیں کر دیا. اگر فرش پہ عمر کا فیصلہ یہ ہے تو عرش پہ اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ جو نبی کو نہ مانے وہ کیسا مسلمان. نبی کے فرمان کے بعد، نبی کے قول کے بعد، نبی کے حدیث کے بعد، نبی کی سنت کے بعد اپنی تعویلیں ڈھونڈے. اس واقعے کو قرآن نے، اس معاملے کو، اس سلسلے کو قرآن نے بیان کیا. الم تر الی الذین یزعمون، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں. کلمہ بھی پڑھا، دعویٰ بھی کیا، نمازیں بھی پڑھ لی، مسجد نبوی میں بھی آ گئے. اندر اگر تیرا صحیح نہیں، تو مکہ چلا جا، مدینہ چلا، کہیں بھی چلا جا، اندر کو درست کرنا ہوگا، اندر سے. اور اندر ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے. قرآن وَيُزَكِّيهِمْ، اندر سے صفائی کرتا ہے، اندر کی پاکیزگی. قرآن کو جس طرح پڑھتے جاؤ گے یوں سمجھ لو کہ سمندر میں غوطہ زنی کرتے جاؤ گے، آپ کو لال و جواہر گوہر ملتے جائیں گے. اور پھر کہا یہ ایسے لوگ ہیں، سورہ لقمان میں ایسے لوگ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی قرآن مانو، حدیث مانو، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے اتارا ہے دین، اس دین کو، شریعت کو مانو، تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا. حضرت صاحب، مولانا، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب، اسکالر صاحب، آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم اپنی رسموں کو کہاں چھوڑیں؟ آباء و اجداد کو ہم نے جس طرح کرتے دیکھا ہم تو اسی طرح کریں گے. تیرا باپ، تیری ماں، تیرے بھائی، تیری بہن، تیرا بیٹا، کیا وہ زیادہ عزیز ہو گئے، وہ زیادہ قریبی ہو گئے اللہ کو چھوڑ کر؟ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے اگر
تیرے یہ رشتے باپ دادا بیٹے رشتے دار اور وہ چیزیں جو تو نے کما کے رکھی ہیں، وہ بلڈنگیں جو تو نے بنا رکھی ہیں، وہ اگر زیادہ محبوب ہو جائیں فَتَرَبَّصُوا أَن يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ تمہاری تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ رسمیں کیا ہوتی ہیں؟ آباء و اجداد کیا ہوتی ہیں؟ یہ ان کا یہود کا، نصارہ کا، ان مشرکین مکہ کا یہ انداز تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس طرح یہ سلسلہ ہونا چاہیے، تو وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ قرآن نے اس بات کو نقل کر دیا۔ اور بدقسمتی یہ کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سارے کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ جو ساری دنیا کاری غلط کر رہی ہے، آپ اکیلے سچے ہو۔ یہ جو دین ہے نا، یہ سچائی ہے، یہ قلت کثرت کی محتاج نہیں ہے۔ سچائی اس بات پہ نہیں ہے کہ زیادہ مانتے ہیں تھوڑے مانتے ہیں، سچائی کا ایک اپنا وزن ہے، صداقت کی اپنا وزن ہے۔ یہ ہمارا جو سسٹم ہے دنیا داروں کا، اس میں ہے کہ کثرت جس طرف جائے گی، کثرت جہنم میں جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قلیل ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھتے نہیں کم من فئۃ قلیلۃ، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پہ غالب کر دیا۔ ان باتوں کو دھیان میں رکھو، خیال میں رکھو۔ تم اپنی باتیں، آباء و اجداد کی باتیں کرتے ہو، اور یہ بات ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں۔ یہ مومن کا جملہ نہیں ہے، یہ کافر کا، منکر کا، فراری کا، بھاگنے والے کا۔ اور مومن کا جملہ کیا ہے؟ مومن کا جملہ قرآن نے اس طرح بیان کیا، اور اس کی خوبی اس طرح بیان کی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن بندے، انہیں جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، آ جاؤ مان لو، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ پھر کوئی چونو چرا نہیں، پھر کوئی اپنی مرضی اپنی بات نہیں ہے، پھر صرف اور صرف اللہ کے رسول کی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر یہی بات تو آج کی جو زیر مطالعہ آیت کریمہ اسی میں بات ہو رہی ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، ان کے رویے کو، ان کی باتوں کو سنا آپ نے؟ دعوے ایمان کے، دعوے اسلام کے، اور حالت یہ ہے کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں۔ طاغوت کون ہے؟ جو سسٹم کی بغاوت کرے، وہ سسٹم جو اللہ نے دیا ہے، وہ دائرہ، وہ حدود، وہ صراط مستقیم جو اللہ نے، اس کو چھوڑ کر کوئی بھی انداز، کوئی بھی جگہ، کوئی مقام، کوئی موڈ کیسا بھی ہو، سرکش اور باغی کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ اللہ پھر بیان کرتے ہوئے کہا، یہ ایسے لوگ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ انہیں جب دعوت دی جاتی ہے، ان کو منافقین کہا، ان کو مومنین کہا، ان کو منافقین کہا، اور منافقین کی حالت ہے یصدون عنک صدودا، پھر کتراتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا، باتوں میں بہانہ بنا لیا۔ نماز نہیں پڑھتے، میرے کپڑے خراب ہیں، بہانہ کیا؟ کپڑے خراب، شوٹڈ بوٹڈ، ٹائی لگی ہوئی ہے، کوٹ
مہنگے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کا کپڑا ہے، اور کہتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ وہ کپڑے، وہ منصب، وہ عزت، وہ تعظیم، وہ وقار جو تجھے اللہ کے سامنے جھکنے سے روکیں، بھاڑ میں جائے، آگ لگا دو اس کو، کیا کرنا اس کو۔